تو قرآن کریم نے اس کا حل بتلایا ہے کہ ایک آدمی جو سمجھدار فیصلہ کرنے والا وہ بندہ نہ ہو جی میں آج جاؤں گا اور میں فیصلہ کر ایک کے آؤں سوال گا۔ ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، قرآن کریم میں اس لڑائی کا، اس جھگڑے کا کیا حل بتایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بھائی نے سوال پوچھا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی یہ ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انسان اس کو اپنا کوئی پرسنل معاملہ نہ بنائے، لڑائی میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑائی کے بعد اگر بہت زیادہ لڑائی ہو تو بات فوری طلاق تک پہنچ جاتی ہے، خاوند 3 طلاقیں دے دیتا ہے، بعد میں وہ پریشان ہوتا ہے کہ کوئی حل نکالے مولوی صاحب۔ اگر کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی اس کا حل نکال دیتا ہے اپنے کے مطابق، تو پھر بھی اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، وہ پریشان ہوتا ہے، گھر والوں کے طعنوں سے بچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی بتلایا ہے، اس جھگڑے کا حل قرآن کریم میں موجود ہے، آپ ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہ سب سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، لڑائی ہو، عورت کی طرف سے کوئی آپ کو پریشانی ہو، تو سب سے پہلے اسے نصیحت سمجھایا جائے کہ بھائی اس طرح نہ کریں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا خاندان ٹوٹ جائے گا، اس طرح کی نصیحت کی جائے اچھے طریقے سے۔ نہیں بنتا آپ اپنا بستر الگ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اسے سمجھ آ جائے، پھر اللہ رب العزت آپس میں محبت ڈال دیں۔ پھر اگر اس سے بھی معاملہ نہیں بنتا تو پھر قرآن کریم میں وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت پر تشدد کریں ظالم بن کر، یہ مطلب نہیں ہے، آپ اس طرح اسے سمجھائیں۔ بعض اوقات عورت کو اگر آپ بےعزتی بھی کر دیتے ہیں تو وہ خاندان کی وجہ سے اس کو بڑا اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی ڈھیٹ ہو اس کو جتنا مرضی آپ کر لیں اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب یہ 3 سٹیپس آپ نے کر لیے، ان سے معاملہ نہیں بنتا۔ اب قرآن کریم نے اگلا سٹیپ بتلایا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اگر یعنی کہ یہ کام کرنے والے اگر انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے، اگر ان کے درمیان واقعی وہ چاہتے ہوں گے کہ یہ دونوں آپس میں پھر مل جائیں، تو اللہ رب العزت ان کے درمیان محبت ڈال دیں گے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں آپ کو خلاصہ بتلا رہا ہوں، لڑائی ہو جاتی ہے اور جدائی کا خطرہ آ جاتا ہے، لڑائی بڑھ جاتی ہے، تو قرآن کریم نے اس کا حل بتلایا ہے کہ ایک آدمی جو سمجھدار فیصلہ کرنے والا وہ بندہ نہ ہو جی میں آج جاؤں گا اور میں فیصلہ کر کے آؤں گا، ایسے بندے کو دور کر دے، یہ فساد ڈالنے والا بندہ ہے، ایسا بندہ نہیں، کوئی انصاف پسند، کوئی بیٹیوں والا، کوئی رحم دل انسان جو منصف ہو، اچھا سمجھدار، اس کو ایک بندہ خاوند کی طرف سے، خاوند کے خاندان سے، اور ایک بیوی کی طرف سے، بیوی کے خاندان سے، 2 بندے آ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کر دونوں کے معاملات سنیں۔ آپ یقین کریں کہ جب اس طرح ہوگا نا تو چھوٹی چھوٹی باتیں نکلیں گی، بعض اوقات وہ بتاتے ہوئے بھی شرم آئے گی، یار یہ کیا باتیں ہم بتا رہے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو بالکل ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ یہ قرآنی طریقہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ خاوند اپنے خاندان سے بلا لے، کوئی سمجھدار ایک عورت کے خاندان سے آ جائے، دونوں بیٹھ جائیں، دونوں کے معاملات سنیں، دونوں کے جو آپس کے معاملات ہوں گے، کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو رہی ہوگی اسے ختم کروا دیں۔ اللہ رب العزت اگر وہ واقعی انصاف کرنا چاہتے ہوں گے ان کے درمیان ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت، محبت پیدا فرما دیں گے۔ یہ طریقہ ہے، لیکن اس طریقوں کو کیا نہیں جاتا، یہاں تک بات پہنچتی نہیں، لوگ پہلے ہی کہتے ہیں جاؤ طلاق ہے۔ اب اگر اس سے بھی بات نہ بنے، یہ معاملہ آپ نے کر لیا، نئی بات بنی، ایک بندہ وہاں سے ایک بندہ یہاں سے، نئی بات بنی، نہیں بنتی بعض اوقات، پھر ایک طلاق دے دیں، ایک طلاق دینی ہے بس، کیونکہ طلاق دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رشتہ ختم کرنا ہے۔ ایک طلاق دیں گے تو بات وہیں تک پہنچ جائے گی۔ آپ نے ایک طلاق دینی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک طلاق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں یا عورت کو سمجھ آ جائے، اس کے عقل میں بات آ جائے، یا وہ دیکھے کہ یار میں کس طرح میں نے خامن سے طلاق لے لی ہے، اب لوگ میری طرف کن نظروں سے دیکھتے ہیں، میری عزت نہیں رہی، تو آپ کو عدت کے دوران جو عدت ہوتی ہے تقریباً وہ 3 مہینے بنتی ہے، تو اس میں رجوع کرنے کا حق ہوگا، آپ رجوع کر لیں گے جی میں نے اب رجوع کر لیا۔ پھر اگر اس دوران رجوع نہیں ہوتا، اگر عدت گزر جاتی ہے تو اس کو دوسری طلاق خود بخود ہو جاتی ہے،
تو اس کے بعد اگر وہ اپنے پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، فائدہ دیکھیے گا، اگر وہ اپنے گھر جاتی ہے، گھر جا کے دیکھتی ہے ماں باپ کے کہ دیکھو کہ پہلے میں آتی تھی، میری عزت بڑا احترام تھا، اب مجھے بڑی پروٹوکول ملتا تھا، لیکن اب میں جب طلاق ہو کے آئی ہوں تو اب وہ پروٹوکول نہیں مل رہا، اب سارے مجھ پر عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ ساری باتیں جب اس کے ذہن میں آئیں یا وہ باہر کہیں ملیں پھر محبت پیدا ہو جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے، نکاح ہو جائے گا آپ کا، آپ نکاح خواہاں سے نکاح پڑھوا لیں گے تو انشاءاللہ اب پھر آپ دوبارہ اپنا رشتہ آپ کا جڑ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کٹھے ہی ایک وقت میں 3 گولیاں چلا دیں گے پورا برسٹ، پھر آپ کو میں نے پہلے بتلا دیا کہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، اس کو آپ اپنے گروپ میں، اپنی فیملی کے گروپ میں شیئر کریں، معاملات ہو جاتے ہیں تو جو لوگ اس کو سن لیں گے انشاءاللہ وہ پچھتائیں گے نہیں، کسی معاملے میں انشاءاللہ وہ پچھتائیں گے نہیں۔ یہ بڑی اہم ویڈیو ہے، آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پچھتانے کی نوبت نہیں آئے گی۔